لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا مذہب جو ہے آپ یعنی مسلمان ترقی نہیں کر رہا مولویوں کی وجہ سے اور ترقی نہیں کر رہا مذہب کی وجہ سے. مسلم اسکالرز کو چاہیے کہ تھوڑا سا دنیا داری بھی لوگوں کو سکھائیں. یہ اعتراض اور یہ اشکال صرف ایک صحافی کا کالم نگار کا نہیں ہے, یہ چیز آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں لاشعوری طور پر بیٹھ چکی ہے. وہ گورے کو دیکھتے ہیں, اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میری بھی یہی سوچ تھی. ہماری بھی کیا تھی یہی. ہم مذہب میں تھے الحمدللہ, نماز شروع سے پڑھتے تھے, گھرانہ ہمارا مذہبی تھا, نمازوں کے پابند تھے, روزے الحمدللہ ہمیں نہیں یاد پڑتا ہم نے اپنی بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں. مذہب پہ چل بھی رہے تھے, مذہب کو فالو بھی کر رہے تھے, لیکن لاشعور میں یہ بات کھاتی تھی گھن کی طرح کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم انگریز سے آگے کیوں نہیں, ہم ہر چیز میں ان کے محتاج کیوں ہیں. اگر ہم حق پر ہیں, کامیاب وہ کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں. لیکن جب دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا, یہ میرا دین کے علم کی طرف آنا بھی ایک عجیب ہی ایک واقعہ تھا کہ میرے جیسے لبرل مولانا, ٹھیک ہے نا, مولانا تو نہیں تھا میں, لبرل نمازی بالکل ٹھیٹ مولوی بن جائے, یہ خود میری کھوپڑی میں اب تک نہیں آ رہا کہ میں گیا کیسے اس طرف. کیونکہ میں بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر تھا جو مذہب کے خلاف, علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. کیونکہ ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جو ایک شہر کا ماحول ہوتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی مدرسے میں ہوا ہو, علماء کے بیچ ہی میں بڑھ چڑھ کے جوان ہوا ہو, اس کو تو نہیں پتا نا باہر کا کیا ہو رہا ہے دنیا, لیکن ہم تو دنیا دیکھ رہے تھے. تو جو آج ہمارے لبرل طبقے کے دلوں کے وسوسے, ان کے جو اعتراضات ہیں, وہی سارے ہمیں بھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے کچھ گمراہ لوگوں کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی جو لبرل قسم کے مولانا تھے, یعنی مولانا تو نہیں کہہ سکتے ان کو, جو لبرل قسم کے مذہبی اسکالر جنہوں نے اسلام کو جدید سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلام ہی کو مسخ کر دیا تھا. بعض لوگ ایسے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اسلام کی آج قابل قبول نہیں ہے, تو لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ اسلام میں ہی کیا کر دو, چینجنگ کر دو. پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دیں, گانے بجانے اور یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں, جائز ہیں. ایسے داڑھی بھی نہیں ہے, رکھ لو ٹھیک ہے, نہیں رکھو. تو کچھ ایسے اسکالرز جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سہارا مل گیا ہے. لیکن جب علماء سے تعلق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ اسلام کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے خود اسلام ہی کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج کیا جا رہا ہے. تو میرا اس طرف آنا ایک عجیب حادثہ کہہ لیں, یا حادثہ تو نہیں کہہ سکتے, تو بہت اچھا کام ہو گیا, لیکن عجیب صحیح کا کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو میں یہ کر رہا تھا, وہ کیسے آیا وہ میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, اس کی ضرورت نہیں, موضوع سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. تو یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے, وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے, اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, 2% کی نہیں ہے.
فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے, اور 1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے. تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے, ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں, لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا. تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی, سب سے ترقی یافتہ قوم بھی, دنیا کو ترقی سکھانے والی, دنیا کو تہذیب سکھانے والی, اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے, 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا, محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا, اب تو ختم ہو گئے دادے وادے. کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے, محلے کا بدماش ہے جی, یہ دادا ہے محلے کا. ایسے حکومت کی ہے, ہر چیز ہم سے لو, ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے, کم سے کم. یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے, لیکن میں ابھی اس کو فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا, اچھی آپ اسٹیبل ہو جائیں, آپ کے پاس پیسہ, ترقی کو یہی سمجھا جاتا ہے نا, آپ کی صحت اچھی, آپ کے پاس معاشی ترقی بہت زیادہ, اور ایوریج ایج آپ کی بڑھ جائے. بھائی ترقی یہی ہے نا. جرمنی میں لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 80 سال ہے. 80 سال, اب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی 80 سال تک بندہ کام کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنی ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے 60 سال ہے, ورنہ اصولی طور پر 35 سال ہونی چاہیے. او بھائی کیا ہو گیا بھائی, اب 35 لکھیں گے, ریٹائرمنٹ کی عمر تو بھرتی کب ہوگا؟ ورنہ گورا 80 سال میں جو ان میں جو اپنی صحت کو ذرا صحیح رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں, ان میں بھی ہماری طرح بہت سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا, لیکن 80 سال کا گورا اور یہاں 35 سال کے نوجوان کو دیکھ لو آپ. 35 سال کا جو نوجوان لڑکا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس کی ہو چکی ہوتی ہے. وہ صرف 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا, سوچ نہیں سکتا, باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنا زبردست بیان ہوا. اور 5-6 سال کے بعد جا کے وہ اس بیان سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب. تو صحت کا حال دیکھو ہمارے ہاں, تو ظاہر ہے ترقی کہاں ہے؟ وہاں ہے. ہمارے ہاں بولو نا بھائی, نہیں ہے. کرپشن دیکھ لو, بیڑا غرق ہو گیا ہمارا کرپشن سے. گرین بس ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے, سنا وزیر اعظم صاحب افتتاح کر رہے ہیں. مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے. کراچی میں گرین بس کا افتتاح وزیر اعظم کرنے والے ہیں. لوکل ٹرین کا افتتاح ہوا تھا, مٹھائیاں بھی بٹی تھیں, اس کے بعد سے اب تک لوکل ٹرین ہمیں نظر نہیں آئی. پتہ نہیں پوری ٹرین سندھ حکومت پی گئی. سندھ گورنمنٹ پرزے کھا جاتی نا بھائی, ٹرین کے پرزے کھا جاتی, ٹریک اٹھا کے اسکریپ والوں کو بیچ دیتی, انجن دائیں بائیں کر دیتی, ایک آدھ ڈبہ پی جاتی, پورے انجن سمیت ٹرینیں سندھ حکومت ہضم کر کے بیٹھ گئی. ماشاءاللہ. جیسے اسٹیل مل میں 2-3 چمچے غائب ہو جاتے ہیں نا اسٹیل کے, ٹھیک ہے نا,
ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بہت نیک ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ پوری اسٹیل مل پی گئی. بھائی اسٹیل کے 2-3 چمچے ہو جاتا ہے، کرپشن اتنی ہوتی ہے. یہ تو گھروں میں وہ چمچے جو وہ کوک ہے نا وہ غائب کر دیتا ہے بعض دفعہ. لیکن ہمارے سابق حکومت سندھ کی ماشاءاللہ پورا اسٹیل مل اللہ نے بڑا حافظہ وہ بڑا ہاضمہ دیا ہے بھائی ماشاءاللہ. تو گرین بس کا افتتاح ہونے والا ہے. اس کے بعد شاید کچھ دن گرین بس چلے، لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کا ایک ایک پرزہ انشاءاللہ ہماری حکومت کھانا شروع کرے گی. ایک دم سے پوری بس غائب شاید نہ ہو، پھر اس میں ناقص پرزے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کراچی میں تھوڑے ہی دنوں میں گرین بس کے پہیے لے کے لوگ روڈوں پہ سفر کر رہے ہوں گے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی وقت ان پہیوں کے اوپر بس ہوا کرتی تھی، اب 2-3 کھوکھے رہ گئے. تو آپ سندھ گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہ لگائیں کراچی والوں کہ تم ترقی کرو گے. یہ دماغ سے آپ اس میں بالکل بھی خوش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بسوں کا حال بیڑا غرق ہونے والا ہے. ترقی پنجاب کر رہا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کم از کم پنجاب کے ساتھ مخلص ہے کسی حد تک. اتنا تو ہمیں غم کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ سیاسی باتیں کر رہے ہو، یار کچھ دکھڑے کہاں بیان کروں میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے. پورے کراچی کو کئی سال سے اکھاڑا ہوا ہے، کھدا ہوا ہے کراچی، روڈ جام، اور اب گرین بس کے افتتاح کی بات آئی ہے تو ہمیں پتہ ہے نا ہونے والا کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ نے بسیں جاری کی تھیں، بہت فائدہ ہو گیا تھا ہمیں. پیدل ہم بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے، اس کا فائدہ بھی ہوا، پیدل چلنے کی عادت ہوئی. لیکن جب گورنمنٹ کی بسیں بڑی خوبصورت بسیں آئیں، بہت کم کرایہ، اس کا بڑا مزہ آیا جی. تھوڑے دنوں میں ان بسوں کی ایسی واٹ لگی ہے کہ گدیاں تک، کھڑکیوں کے شیشے تک غائب ہوئے ہیں اس کے. ایک پروجیکٹ شروع ہوا گورنمنٹ کا، بس یہ آخری بات کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. انہوں نے گٹر لائنیں پہلے ڈال دیں، گٹر کے ڈھکن، اور اب سڑکیں بچھا دیں. اب تعمیراتی کام ہونے والا تھا تو گٹر کے ڈھکن سارے غائب. ان ڈھکنوں سے سریا نکال کے بیچا ہے. چرسیوں کے ساتھ بھی کمیشن ہوتا ہے. چرسیوں کو کہا جاتا ہے تو گٹر کا ڈھکن نکال کے سریا بیچ، اتنے تیرے اتنے میرے، بشرطے کہ جو جس کا کمیشن ہے وہ خود چرسی نہ ہو، ورنہ وہ پیسوں میں کمیشن نہیں ہوتا، پھر چرس میں کمیشن ہوتا ہے کہ اس ڈھکن سے سریا نکال کے جو تو چرس لے کر آئے گا اتنی پڑیا میرے پاس پہنچا دینا. اٹ از کالڈ ترقی. اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ ترقی. تو میں ان صحافی سے کہتا ہوں کیا یہ ترقی مولویوں کی پیدا کرتا ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ملک کی بدحالی ہے، یہ ملک کیا مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا. تو مذہب پہ اپنی ٹھڑک کیوں نکالتے ہو بھائی کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تھوڑا بہت جو خدا کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہے وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے ہے. قانون کا تو خوف ختم، جو قانون دان ہے انہی پر اعتماد نہیں ہے. میں انڈس ہاسپٹل گیا نا، بڑا خاندانی ہاسپٹل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے یار، عبد الباری، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اور ان کی ٹیم اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے. اور اللہ سلیمان احمد صاحب جو ٹائم لینڈر والے، ان کی عمر میں بھی برکت دے. ان کی بھی بڑے مشورے شامل تھے اس ہاسپٹل کو بنانے میں. بڑا خاندانی کام کیا ہے. پورا ہاسپٹل فری چل رہا ہے، فری. اور علاج ماشاءاللہ آغا خان کے معیار کا، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہاں رش بہت ہے تو نمبر بہت دیر سے آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ، اربوں روپے کا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ پورا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 94% صرف کراچی پورا کر دیتا ہے. اتنا کراچی کے تاجروں میں اللہ نے خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب روتے ہیں کہ یہ قوم
چیریٹی اتنا کرتی ہے تو ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ حالانکہ ٹیکس تو بہت کم لیا جاتا ہے نا. ارے ایک تاجر 1 ارب روپے دے رہا ہے انڈس ہاسپٹل کو یا کسی مدرسے کو دے رہا ہے. مدرسوں میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جب اعلان کیا 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں کہ ہم بہت سے گھروں میں راشن نہیں ہے, میں نے خود اعلان کیا, کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں, تو میرے لیے پیسے جمع کرنا ممکن نہیں. میں نے پابندی لگائی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جو اتنی رقم کو سنبھالے. ایسا لوگوں میں جذبہ خرچ کرنے کا ہم نے اعلان کیا کہ بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے اتنی رقم. جب تک کوئی پراپر ٹرسٹ نہ ہو, پراپر فاؤنڈیشن نہ ہو, پراپر ایک طریقہ نہ ہو, اس وقت تک ہم انفرادی طور پہ یہ کام نہیں. لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیکس دینے کے فضائل بیان کروں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے, لوگوں کو موٹیویشن بولو نہیں ملتی. حالانکہ ٹیکس کی رقم تو بہت تھوڑی ہے, اور پاکستان میں ٹیکس باہر ملکوں کی نسبت تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ٹیکس یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن وہ تھوڑا ٹیکس بھی لوگ دینے کے لیے تیار غلط کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیا کرو ٹیکس, لیکن تیار کیوں نہیں ہوتے؟ انڈس ہاسپٹل میں ایک تاجر کو پتا ہے 20 کروڑ روپے دوں گا مریض پہ لگے گا, جبکہ گورنمنٹ کو 5 روپے ٹیکس دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس عوام پہ استعمال نہیں ہوگا, یہ حکمرانوں کی توندے بھرے گا جا کے یہ ٹیکس. آپ اپنا نظام صحیح کرو. اس قوم میں اللہ نے بڑا ظرف رکھا ہے, یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اسلام نہ ہوتا تو قانون نہیں ہے, کوئی قانون میں اتنی طاقت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آپ کی جیبوں سے ٹیکس نکال لے, وہ قانون میں طاقت نہیں ہے. تو آپ اگر مذہب کو ہٹا دو گے بیچ سے کہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے, تو جو تھوڑے بہت آپ ہو اس سے بھی گئے. ہمارے ملک میں غریب کو کھلانے کا جذبہ حکومت کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے ہے. میں حیران ہو گیا ان کا بجٹ دیکھ. ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, یہ 5 ارب روپے کا بجٹ, یہ جناب 6 ارب روپے کا. ابے بھائی کہہ رہے لوگ دے رہے ہیں آ کے, اور ایسے دیتے ہیں کروڑوں کروڑ روپے. انہوں نے بتایا ایسے دیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں کو پتا نہیں. کہہ رہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو میں حیران ہوا. پھر اور بھی ہاسپٹل ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ, صرف یہ نہیں ہے. آپ جائیں ہمارے ہاں, اگر کوئی چیریٹی بیسس پہ کوئی ادارہ بنتا ہے بہت ترقی کرتا ہے, لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اس میں کراچی الحمدللہ پورے ملک میں سخاوت کا جذبہ ہے. لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ یہاں کے تاجروں میں خرچ کرنے کا جذبہ من حیث القوم زیادہ ہے. باہر بھی خرچ کرتے ہیں بھائی, ہر جگہ لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل میں جو اربوں کا بجٹ ہے نا, یہ 94% کراچی سے پورا ہو رہا ہے. اس میں دوسرے کنٹری بھی شامل ہیں, یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 92% یا 94%. امریکہ ہو گیا, دوسرے یو کے ہو گیا, بڑے بڑے تاجر تو وہاں ہیں نا, ان سب کو ملا کے 92 یا 94% صرف کراچی کے تاجر پورا کر دیتے ہیں. تو باہر سے اتنا فنڈ نہیں آ رہا جتنا یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اسلام ہے, اس کے پیچھے مذہب ہے, اس کے پیچھے آخرت کی تیاری ہے. جب ایک درخت لگانے سے, نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب مر جاؤ گے اس درخت سے جب تک پرندے اور جب تک اس سے انسان اور پرندی فائدہ اٹھائیں گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یہ موٹیویشن ہے. تو آپ اگر آخرت کو اور اسلام کو بیچ سے نکال دو گے تو ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. جس پوزیشن پہ آپ ہو اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے.
اور یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام پہ نہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ میں لبرل لوگ زیادہ ہیں مذہبی لوگوں کی نسبت, جو مذہب کو دیکھو, مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی, نہ 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 نہ, وہ بھی ضروری ہے, پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے, لیکن مذہب کا مطلب پورے پراپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہوں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.